پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ نظریہ ہے، دو قومی نظریہ، جس کے مطابق ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس لیے الگ ملک ان کا حق تھا۔ لیکن روز اول سے ہی ہندوستان نے پاکستان کو قبول نہ کیا اور بھارت ماتا کی تقسیم کا انتقام لینے کے لیے ہیلے کرنے لگا۔ بدقسمتی سے دسمبر 1971 میں پاکستان کے اپنے نااہل، خود غرض اور عاقبت نااندیش رہنماؤں کی سنگین سیاسی غلطیوں اور دشمن کی سازشوں نے پاکستان کو دو لخت کر ڈالا۔ لیکن قدرت کا انتقام دیکھیے کہ اللہ کے دین پر بننے والے پاکستان کو توڑنے والے بڑے کرداروں اندرا گاندھی، شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ان کرداروں کے انجام کی کہانی۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کا بٹن دبا دے تاکہ ہسٹری کی نیکسٹ مسٹری کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ 1970 کے متحدہ پاکستان کے جنرل الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے نیشنل اسمبلی کی 300 سیٹوں میں سے 160 اور پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں حاصل کی۔ گویا عوامی لیگ کی مقبولیت پیپلز پارٹی سے ڈبل تھی، لیکن بدقسمتی سے عوامی لیگ کو مغربی پاکستان میں اور پیپلز پارٹی کو مشرقی پاکستان میں کوئی سیٹ نہ ملی۔ یوں پاکستان سیاسی طور پر دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا، جو جمہوری نظام میں کوئی انہونی بات نہ تھی، لیکن وزڈم کی کمی اور اقتدار کے لالچ نے ہمارے لیڈرز کو اندھا کر رکھا تھا کہ اقتدار کی لڑائی کو مشرقی و مغربی پاکستان کی لڑائی بنا کر ملک توڑ ڈالا۔ پاکستان کی بدترین دشمن اندرا گاندھی خوفناک مکافات عمل کا شکار ہوئی۔ جس طرح اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان کی پروکسی وار کو بنگالیوں کی آزادی کا مقدس مشن قرار دے کر دنیا کو دھوکہ دیا اور پاکستان توڑا، اسی طرح مشرقی پنجاب کی آزادی پسند سکھ تحریک اندرا کی موت کا باعث بنی۔ تامل آزادی پسندوں نے ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو خودکش حملے میں ہلاک کیا اور چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی کو فلائنگ کے دوران جہاز گرا کر ہلاک کیا گیا۔ اندرا گاندھی نے جس طرح پاکستانی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر کے بنگالیوں کو بھڑکایا، اسی طرح انڈین آرمی کے پنجابی فوجیوں نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کیا۔ سب سے اہم، مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر اندرا گاندھی نے اسے مذہب کی بنیاد پر دو قومی نظریے کی شکست قرار دیا اور تاریخی جملہ بولا کہ اس نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ لیکن سکھوں کے مذہب کے بنیاد پر علیحدہ ملک کے مطالبے پر اندرا کے قتل نے دو قومی نظریے کے پرچم کو خلیج بنگال سے نکال کر امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پر لہرا دیا۔ سیاسی ناعاقبت اندیشی اور اقتدار کے لالچ میں پاکستان کو توڑنے کے عمل میں شریک دوسرے کردار ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی علیحدگی کے بعد جمہوریت کی آڑ میں ایک ڈکٹیٹر کا روپ دھار لیا۔ اپوزیشن پر جھوٹے مقدمے، ٹارچر سیلز کی مدد سے مخالفین کو بلیک میل کرنا بھٹو کا معمول تھا۔ سوشلزم کے مداح بھٹو نے پاکستان میں اسٹالن اور ماؤ زے تونگ کی طرز پر بربریت برپا کی، جس نے جمہوریت اور اسلام پسندوں جیسی مخالف سوچ رکھنے والی سیاسی قوتوں کو بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کے پرچم تلے متحد کر دیا۔ 1970 کے الیکشن میں عوامی لیگ کی اکثریت کو قبول نہ کرنے والے بھٹو کے مخالفین نے 77 کے الیکشن میں بھٹو کی کامیابی کو دھاندلی قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
اور بھٹو کے استعفے اور نئے الیکشنز کے لیے پورے ملک میں ایک زوردار احتجاجی تحریک شروع کی، جسے حکومت کی غلط حکمت عملی نے پرتشدد بنا دیا۔ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو اقتدار سے ہٹا کر قتل کے ایک مقدمے میں پھانسی چڑھا دیا۔ بھٹو کی فیملی جیل میں ڈال دی گئی یا جلا وطن کر دی گئی۔ بعد میں ان کے بڑے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو بے نظیر کے دور حکومت میں کراچی کی سڑکوں پر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ چھوٹے بیٹے شاہ نواز کو زہر دے کر مارا گیا اور بیٹی بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران گولی مار کر قتل کیا گیا۔ بھٹو کی بیوی نصرت بھٹو خاندان کے اس المناک انجام سے ذہنی توازن کھو بیٹھی اور گمنامی و قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تیسرے کردار شیخ مجیب کی کہانی ان سب سے زیادہ عبرتناک ہے۔ شیخ مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش بنتے ہی صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کی حکومت کرپشن، اقربا پروری اور بیڈ گورننس کا شاہکار اور آمریت کی بدترین مثال تھی۔ ملک کے تمام معاملات، عہدوں اور اداروں کو بادشاہوں کی طرح خاندان کے نااہل افراد میں بانٹنے لگا۔ ان لوگوں نے وہ لوٹ کھسوٹ مچائی کہ عوام جلد ہی بیزار ہو گئے۔ بادشاہت کو قائم رکھنے اور کسی بھی قسم کی سیاسی مخالفت کو کچلنے کے لیے شیخ مجیب نے مکتی باہنی، راکھی باہنی اور مجیب باہنی جیسے مسلح جتھے بنا رکھے تھے، جو اتنے منہ زور اور بے لگام ہو گئے کہ بنگلہ دیش کے ریاستی اداروں، پولیس، عدلیہ اور پارلیمنٹ سب کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سرے عام گنڈا گردی کرتے، حتیٰ کہ بنگلہ آرمی آفیسرز کو اغوا اور مار پیٹ کے واقعات ہونے لگے۔ شیخ مجیب کے بیٹوں اور ان کے دوستوں اور عوامی لیگ کی قیادت پر بینک ڈکیتیوں، اغوا اور ریپ کے الزامات زبان زد عام تھے۔ اس سے عوام، اداروں اور فوج میں بے چینی اور مایوسی پھیلنے لگی۔ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب شیخ مجیب کے بیٹے شیخ کمال کے دوستوں نے بنگلہ دیش آرمی کے ایک میجر ظالم، ان کی بیوی، کزن اور 2 دوستوں کو اغوا کیا اور شیخ مجیب کے پریزیڈنسی ہاؤس میں قید کر لیا۔ اس لوٹ مار اور گنڈا گردی کے دوران ہی بنگلہ دیش خوفناک قحط سے گزر رہا تھا، جس میں 15 لاکھ بنگالی موت کا شکار ہوئے۔ صرف 4 سال میں بھوک اور گنڈا گردی کے راج سے ستائے بنگالی عوام اور فوج کو شدید احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن اقتدار، طاقت اور دولت کا ایک پجاری ہے جسے بنگالی عوام سے کوئی غرض نہیں۔ 15 اگست 1975 کو آرمی آفیسرز نے باقاعدہ منصوبہ سازی کر کے شیخ مجیب، اس کی بیوی، 3 بیٹوں، 2 بیٹوں کی بیویوں، بھائی شیخ ناصر، برادر ان لا اور ایک بھتیجے کو اس کی بیوی سمیت قتل کر دیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کو، جو مجیب کا وفادار تھا، اسے بھی گولیوں سے بھون ڈالا۔ بہت سے ملازمین کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مجیب الرحمن کے ساتھیوں، پہلے بنگلہ دیشی وزیر اعظم تاج الدین احمد، سابق پرائم منسٹر منصور علی، سابقہ وائس پریزیڈنٹ سید نذر الاسلام، سابقہ ہوم منسٹر قمر الزمان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے قاتلوں کا یہ عبرتناک انجام سبق ہے ان دشمنوں کے لیے جو آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے موجودہ سیاستدانوں کے لیے جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار نظر آتے ہیں۔